بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام علی رضا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ایک نمایاں شخصیت ہیں۔ آپ 12 اماموں کے سلسلے میں سے 8ویں امام ہیں۔ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ایران میں سب سے بڑی زیارت گاہ آپ ہی کا روضہ ہے، جو تقریباً 148 ایکڑ کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس روضے کی تفصیل ہم اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے۔ جب امام علی رضا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو مدینہ منورہ کا شہر تھا۔ 11 ذی-القعدہ 148 ہجری جمعہ کا دن تھا۔ آپ کا اسم مبارک علی ہے، کنیت ابو الحسن، اور آپ کا مشہور لقب رضا ہے۔ آپ اپنے دور کے سب سے بڑے عالم تھے۔ مامون عباسی نے اپنی سیاسی مصلحت کے تحت آپ کو مدینہ سے خراسان بلایا۔ خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے۔ جب خراسان آتے ہوئے راستے میں آپ نیشا پور پہنچے تو وہاں آپ کے چاہنے والوں کا ایک جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ لوگوں نے بلند آواز سے کہنا شروع کر دیا کہ اے فرزند رسول، ہمیں اپنے نانا کی احادیث سنائیں۔ آپ علیہ السلام نے وہاں خطبہ دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث لوگوں کو سنائیں، جنہیں ہزاروں لوگوں نے لکھ لیا۔ بعد میں نماز کے وقت وضو کے لیے جب پانی طلب فرمایا تو پتہ چلا کہ اس علاقے میں پانی کا بہت مسئلہ ہے، تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے عصا سے وہاں ایک پتھر کو مس کیا تو وہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ برآمد ہوا، جو آج بھی موجود ہے، اور زائرین وہ پانی تبرکاً ساتھ لے کر آتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام خطبہ دیتے ہوئے جس پتھر پر کھڑے تھے، اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان بن گئے، جو آج بھی نیشا پور میں ایک بہت بڑی زیارت گاہ ہے۔ جب امام رضا علیہ السلام مامون عباسی کے پاس پہنچے تو اس نے امام کے نہ چاہنے کے باوجود آپ کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ایران میں قیام کے دوران امام سے بہت سی کرامات ظاہر ہوئیں، جن میں سے چند ایک ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے وہاں قیام کے دوران ایک سال ایسا قحط پڑا کہ جانوروں تک کے پینے کا پانی ختم ہو گیا۔ تو لوگ امام علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ باران رحمت نازل ہو۔ تو امام علیہ السلام ایک میدان میں چلے گئے، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ تھے۔ امام نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے تو اللہ تعالیٰ نے باران رحمت نازل فرمایا۔ ایک دفعہ امام رضا علیہ السلام شہر سے کچھ باہر تشریف فرما تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شکاری ایک ہرنی کو شکار کر کے جنگل سے شہر کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ہرنی امام علیہ السلام کے پاس سے گزری، اس نے اپنی زبان بے زبانی میں امام رضا علیہ السلام سے کچھ کہا۔ امام نے شکاری کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ اس ہرنی کے بچے جنگل میں اکیلے ہیں جو بھوکے ہیں، اگر تم تھوڑی دیر کے لیے ہرنی کو چھوڑ دو تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ہرنی اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس یہاں پہنچ جائے گی۔ شکاری بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بھلا کبھی شکار کیا ہوا جانور چھوڑنے سے واپس بھی آیا ہے؟ لیکن جب امام علیہ السلام نے بار بار کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، امام رضا علیہ السلام کے چہرے پہ پھیلے ہوئے نور اور شرافت کو دیکھ کر اسے یقین آ گیا اور اس نے اس ہرنی کو چھوڑ دیا۔ ارد گرد کچھ لوگ بھی موجود تھے اور وہ سب بھی حیران تھے کہ بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہرنی کو چھوڑ دیا جائے اور وہ کچھ دیر کے بعد واپس آ جائے۔ لیکن ان سب کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب کچھ دیر کے بعد ہی ہرنی اپنے 2 بچوں کے ساتھ واپس آ گئی اور اس نے آ کے امام رضا علیہ السلام کے قدموں پہ بوسہ دیا
اور اپنے بچوں کو امام کے حوالے کر کے خود شکاری کے پاس پہنچ گئی۔ شکاری نے جب منظر دیکھا تو اس نے فوراً کہا کہ آپ ہیں کون؟ آپ بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ جب امام رضا علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا تو اس نے امام علیہ السلام کے قدموں کو چوما اور ہرنی کو چھوڑ دیا۔ چونکہ ہرنی کو آہو کہا جاتا ہے، اس لیے امام رضا علیہ السلام کا ایک لقب ضامن آہو مشہور ہو گیا، جو آج بھی ایران میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے۔ مامون عباسی نے جب امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد مقرر کیا تو سیاسی مصلحت کے تحت امام علیہ السلام کے نام کا ایک سکہ نکالا جس پہ لکھا ہوا تھا الرضا من آل محمد۔ جب یہ سکہ بازار میں گیا تو چونکہ وہاں بہت سارے لوگ امام رضا علیہ السلام کے چاہنے والے تھے، تو جس کے پاس سکہ جاتا وہ اسے چومتا، آنکھوں پہ لگاتا، اور جب لوگ وہ سکہ لے کر بازار جاتے تو بہت سے دکاندار ایسے تھے جو سکہ لے کر کھڑے ہو جاتے، سکے کو چومتے، آنکھوں پہ لگاتے اور لوگوں سے کہتے کہ اس سکے کے عوض ہم دے تو کچھ نہیں سکتے، لیکن اس دکان میں سے جو آپ کو چاہیے آپ لے جائیں۔ جب یہ ماحول دیکھا اور امام کے بارے میں اس عقیدت کو دیکھا تو مامون کا ایک وزیر انتہائی منافق تھا، اس نے مامون سے کہا کہ اس طرح تو لوگوں کے دلوں میں امام کی عقیدت اور بڑھ جائے گی، تم یہ سکے کو روکو اور لوگوں سے واپس لو۔ لہٰذا اس کے بار بار کہنے پہ کچھ دن بعد ہی مامون نے اعلان کروایا کہ جس کے پاس وہ سکہ موجود ہے جس پہ امام رضا کا نام لکھا ہے وہ سکہ واپس کر دے۔ ایک بھی سکہ واپس نہیں آیا۔ جب یہ منظر دیکھا، جب یہ پتہ چلا کہ کوئی بھی سکہ واپس نہیں آ رہا، تو مامون کے وزیر نے پھر اعلان کروایا کہ جس کے پاس سے وہ سکہ برآمد ہو گیا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس لیے فوراً وہ سکہ واپس کر دیں۔ لوگوں نے جب یہ اعلان سنا تو سارے دوڑے ہوئے امام رضا علیہ السلام کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ ہم وہ سکہ واپس نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن مامون نے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ جس سے وہ سکہ برآمد ہوا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا کہ آپ اپنے سکے لے کر میرے پاس آئیں۔ لوگ سکے لے کے امام علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، ایک تشت منگایا گیا، اس میں سکے اکٹھے کیے گئے، پھر امام رضا علیہ السلام نے ایک پاکیزہ کپڑا منگوایا اور کپڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک ایک سکہ ایک ایک کپڑے میں باندھ کے تشت میں رکھتے گئے، اور پھر لوگوں سے کہا کہ یہ اٹھائیں اور اپنے اپنے بازو پر باندھ لیں۔ لوگوں نے کہا بازو پہ تو سکے کا پتہ چل جائے گا اور مامون ہمیں قتل کروا دے گا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ کی زندگیوں کا میں امام ضامن ہوں۔ بس اسی دن سے ایک رسم بن گئی اور امام کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج بھی جب لوگوں نے بلاؤں سے محفوظ رہنا ہوتا ہے، سفر پہ جانا ہوتا ہے، تو ایک کپڑے پر کوئی سکہ باندھا جاتا ہے اور اس سے اپنے بازو پر باندھ کر رکھ لیا جاتا ہے، اور اس کا نام امام ضامن پڑ گیا۔ جی آج بھی امام ضامن بر صغیر میں بھی باندھا جاتا ہے۔ ان سب واقعات کی وجہ سے دن بدن لوگوں کے دلوں میں امام علیہ السلام کی عقیدت بڑھتی گئی، اور حسد کی وجہ سے ایک روایت میں ایسا ملتا ہے کہ حسد کی وجہ سے مامون عباسی نے امام رضا علیہ السلام کو انار کی شربت میں یا انگور میں زہر ملا کر دیا، جس سے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اور جس شہر میں امام کی شہادت ہوئی اور امام کی قبر بنائی گئی، امام کی شہادت کی وجہ سے اس شہر کا نام مشہد پڑ گیا، اور آج ایران میں مشہد مقدس کے نام سے وہ شہر موجود ہے جہاں امام علیہ السلام کا روضہ بنا ہوا ہے۔ یہ روضہ 148 ایکڑ کے رقبے پر فن تعمیر کا شاہکار ہے، جس میں سے 66 ایکڑ پر ہالز بنے ہوئے ہیں، اور تقریباً 82 ایکڑ رقبہ ایسا ہے جس میں 7 بڑے بڑے صحن بنائے گئے ہیں، اور یہ صحن مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی کسی صحن میں جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہے، کسی صحن میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور
14 بڑے بڑے مینار تعمیر کیے گئے ہیں جن پہ سونے اور چاندی کی پتریاں چڑھائی گئی ہیں۔ 3 بہت بڑے بڑے تالاب ہیں جن میں فوارے لگائے گئے ہیں، اور ہر صحن کے باہر پھر چھوٹے صحن اور راہداریاں ہیں جنہیں بست کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے بڑے اسکالر اور علماء کے نام پہ ان راستوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ اور جب ان بست سے ہوتے ہوئے صحن میں آتے ہیں تو امام علیہ السلام کی قبر کے گرد 21 بڑے ہالز بنے ہوئے ہیں جن کے دروازے صحنوں میں کھلتے ہیں، جو سونے کے دروازے بنائے گئے ہیں، انہیں رواق کہا جاتا ہے۔ سب سے پرانے صحن میں سونے کی سبیل ہے، اور وہاں ایک جعلی نصب ہے جس سے امام علیہ السلام کی قبر کا نظارہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحن شفا بھی کہلاتا ہے، اور اس جعلی کے سامنے بہت ساری کرامات اور معجزے ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ جنہیں ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، جن کا کوئی علاج نہیں رہتا، لوگ انہیں یہاں لے آتے ہیں، اور اس جعلی کے ساتھ ایک ریشمی ڈوری کے ساتھ علامتی طور پر وہ مریض اپنے آپ کو باندھ دیتا ہے، پوری توجہ سے اللہ سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ امام رضا علیہ السلام کے وسیلے سے ایسے ہزاروں مریضوں کو وہاں شفا عطا فرماتا ہے۔ مجھے 1999 میں وہاں زیارت کا شرف ملا، اور میں نے بھی ایک کرامت وہاں اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ ایک لڑکا جو پیدائشی نابینا تھا، اس کے والدین نے اسے وہاں لا کے باندھا ہوا تھا، اور اچانک شور مچا۔ جب باہر آ کے دیکھا ہم نے تو اس نابینا لڑکے کو شفا مل چکی تھی۔ 1 ذیقعد سے 11 ذیقعد تک پورا عشرہ امام علیہ السلام کے روضے کو سجایا جاتا ہے، پھولوں سے سجایا جاتا ہے، کمکمے لگائے جاتے ہیں، ہر صحن میں الگ الگ رنگ کی روشنیاں ہوتی ہیں، پھولوں سے دروازے بنائے جاتے ہیں، فواروں کو پھولوں کا لباس پہنایا جاتا ہے۔ الغرض پورے شہر کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، کیونکہ 11 ذیقعد کو امام رضا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے۔ اس دن وہاں دعائیں مانگی جاتی ہیں، بڑے خوبصورت لحن میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور امام علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے روضے پر 3 بڑے مضیف ہیں۔ مضیف یعنی بہت بڑے بڑے ہوٹلز ہیں جہاں لوگوں کو تبرکاً مفت کھانا کھلایا جاتا ہے۔ باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے پاسپورٹ وہاں دکھا کر ٹکٹ لیتے ہیں، اور اس ٹکٹ کے اوپر مضیف کا نام اور وقت لکھا ہوتا ہے، اور ایک وقت کا کھانا وہاں کھلایا جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں جائیں تو آپ اس مضیف سے کھانا ضرور کھائیں، جو آپ کی یادوں میں رہے گا، آپ کے جسم کا حصہ بنے گا، اور انشاءاللہ آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ ایک جگہ بہت بلندی پر ایک بہت بڑا چبوترا بنا ہوا ہے، جہاں نوبت بجا کر امام رضا علیہ السلام کی شاہی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے جسے مسجد گوہر شاد کہا جاتا ہے، اور اگر امام کے پورے اس صحن کے رقبے کو دیکھا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی مسجد امام رضا علیہ السلام کا صحن ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امام رضا علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی آمین۔ اور قیامت کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی پاک آل کی شفاعت نصیب فرمائے۔ کھڑے ہو جاؤ